کہ ایک زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، اسی طرح سے ایک چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، اور اسی طرح سے جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ معزز ناظرین، آج میں جس عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے شراب نوشی۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین شراب کی حرمت کا ذکر کرتا ہے اور شراب پینے والے پر لعن و طعن کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، یہ شراب جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو تم اس سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، اور ہر شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، اور اسی طرح سے فرمایا ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، کہ ایک زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، اسی طرح سے ایک چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، اور اسی طرح سے جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ لعن اللہ الشارب الخمر، اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والوں پر، شراب بیچنے والوں پر، شراب کی دکان لگانے والوں پر، شراب میں تعاون کرنے والوں پر، شراب لینے والوں پر، شراب نچوڑنے والے پر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شراب کس قدر ایک گھناؤنی جرم ہے، اور شراب کی حرمت اللہ رب العالمین نے کس طرح سے کس انداز میں لوگوں کو بتایا کہ شراب جو ہے ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے، اور ہمارا نوجوان نسل اور نیو جنریشن اس شراب کو ایک اپنی زندگی کا ایک فیشن بنا کے رکھا ہے اور وہ شراب پیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور جو شیطان جو ہمیں ابھارتا ہے، شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور مومنوں کے درمیان تضاد پیدا کرنا، مومنوں کے درمیان فساد بگاڑ پیدا کرنا، اور وہ کب بگاڑ پیدا ہوگا؟ جب ہم شراب پئیں گے، اور یہ شراب پینا یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے۔ شیطان نے یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے مومن بھائیوں کے اندر لڑانا، لڑائی کرنا، گالی بکنا، فحش کلام کرنا، یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے شیطان جو ہے شراب پلا کر کے ہمارے بیچ میں اختلاف کرانا چاہتا ہے، ہمارے بیچ میں تضاد کرانا چاہتا ہے، ہمارے بیچ میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہم اسی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ہم نہ جانے کتنے شراب اور جو ہے نشہ آور چیزوں میں کود پڑتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اللہ رب العالمین کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا، اور ہم شیطانوں کی باتوں میں جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی منشا اور اس کی خواہش یہ ہے کہ تمہارے درمیان تضاد پیدا کر دے، تمہارے اخلاق کو بگاڑ دے، تمہارے ماحول کو بگاڑ دے، تمہارے سوسائٹی کو بگاڑ دے، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب یہ نوجوان طبقہ، جب یہ نوجوان
نسل شراب نوشی کرنا شروع کر دے۔ تو یہ شراب کی حرمت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں میں فرمایا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور شراب پینے والوں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شراب جیسے مہلک اور شراب جیسے گھناؤنی جرم سے اپنے آپ کو بچیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اس سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگر تم شراب پیو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تم شراب پیو گے تو تم فیل ہو جاؤ گے، شراب پیو گے تو تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شراب جیسی مہلک بیماری سے ہم کو، ہمارے نسل کو، ہمارے سوسائٹی کو، ہمارے خاندان کو بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سچا ایمان والا بنائے اور شراب جیسی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔